اچھا، اب جو ہم نے ابھی بات کی تھی کہ اس کا اسلوب کیا ہے، آرگیومنٹ، کاؤنٹر آرگیومنٹ، بحث مباحثہ، وہ تو آپ نے دیکھ ہی لیا، ڈائلاگس، ایکسچینج آف ڈائلاگس، کیسے رد و قضا ہو رہی ہے. چلیں جی، اب ہم شروع کرتے ہیں آیت نمبر 10 سے. قصہ آ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا. فرمایا وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. انہیں اس وقت کا قصہ سناؤ جب کہ تمہارے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا تھا. قوم فرعون الا یتقون، کہ ظالم قوم کے پاس جاؤ، فرعون کی قوم کے پاس. انہیں اس وقت کا قصہ سناؤ جب کہ تمہارے رب نے موسیٰ کو پکارا، ظالم قوم کے پاس جاؤ، فرعون کی قوم کے پاس، کیا وہ ڈرتے نہیں؟ تو قوم الظالمین، ظلم دو معنوں میں آتا ہے. یعنی سمپل ظلم کا مطلب تو آپ کو لکھوا دیا تھا نا، وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا کر کہیں رکھ دینا. مثال کے طور پہ بیگ ہے ہمارا، ٹھیک ہے نا، یہ ہمارے شوز ہیں، ان کی جگہ ہوتی ہے جہاں اتار کے رکھتے ہیں، جہاں بیگ لے جا کے رکھتے ہیں. اب اگر امیجن کریں کہ ہم نے بیگ بیچ راستے میں رکھ دیا، ٹھوکر لگے گی، کوئی گرے گا، تو ظلم ہو گیا نا. بیگ کی وجہ سے نہیں، اس کو غلط جگہ رکھنے کی وجہ سے ظلم ہو گیا. تو یہی معاملہ تھا کہ ایسے ظالم تھا کہ اس نے ربوبیت کا حق کسی اور کو دے دیا تھا، الہ کسی اور کو بنا دیا تھا. یعنی کہ مشرک جو ہیں وہ ظالم کیوں ہوتے ہیں کہ اللہ کا حق اللہ کو دینے کے بجائے کسی اور جگہ رکھ دیا، اس کو کسی اور کے حوالے کر دیا. تو مشرک یعنی ظالم کا مطلب مشرک، ان الشرک لظلم عظیم، سورہ لقمان میں ہم پڑھیں گے. اور دوسرا ظلم ہم سمجھتے ہیں انسانی حقوق کی حق تلفی کرنا، انسانوں پر زیادتی کرنا، یہ بھی ظالم تھا، قوم الظالمین. اور تیسرا ظلم کس پہ کر رہے تھے؟ خود اپنی جانوں کے اوپر. اللہ نے کتنی جگہ فرمایا ہے کہ وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، کہ ہم نے تو ظلم نہیں کیا، اپنی جانوں پہ ظلم کر رہے تھے، شرک کر کے، دوسروں پہ ظلم کر کے، ٹارچر کر کے، بچوں کو مار کے اپنے لیے جہنم کے انگارے خرید رہے تھے. جیسا خود فرعون تھا، قوم بالکل ویسی تھی، بنی اسرائیل پر بڑی زیادتیاں کر رہے تھے. ان کو اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا گیا کہ جاؤ جا کے موسیٰ ڈراؤ اللہ سے ان کو، اللہ کا خوف ہی ظلم کو روک سکتا ہے. تو موسیٰ تو ڈر گئے، کوئی ڈرا نہیں ڈرا، پہلے موسیٰ تو ڈر گئے سب سے پہلے علیہ السلام. اور جب ذمہ داری انسان کے اوپر پڑتی ہے تو اس کا جو صحیح اگر انسان کو احساس ہو جائے نا، ریئلائزیشن ہو جائے کہ واٹ اے بگ رسپانسبلٹی آئی ایم کیرنگ، تو ڈر جاتا ہے انسان، حقیقت ہے. اور ڈر کیا کرتا ہے؟ اس کو موٹیویٹ کرتا ہے محنت کرنے کے اوپر. تو فیئر خود بڑا موٹیویٹنگ فیکٹر ہے. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے آگے کیا فرمایا. قال، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ربی، اے میرے رب، انی اخاف ان یکذبون، مجھے خوف ہے مجھ کو جھٹلا دیں گے. ویضیق صدری، اور میرا سینہ گھٹتا ہے. ولا ینطلق لسانی، اور میری زبان چلتی نہیں. فارسل الی ہارون، آپ ہارون کی طرف رسالت بھیج دیجئے. وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ، اور مجھ پر ان کے ہاں ایک جرم ہے. فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِي، اس لیے میں ڈرتا ہوں وہ مجھے قتل کر دیں گے. 4 وجوہات ڈسکس کر رہے ہیں اللہ سے. یہ گفتگو دیکھیں، اس کو جو ربی کہا تھا نا انہوں نے، ربی، اے میرے رب، یہ اپنائیت اور قربت. مجھ سے زیادہ اللہ مجھ کو جانتا ہے. اللہ کے درمیان میرے درمیان تو کوئی پردہ نہیں، ٹھیک ہے. ہم اوروں کے سامنے اپنے گناہوں کا ذکر نہیں کریں گے، اوروں کے سامنے اپنی کمزوریوں کا بیان نہیں کریں گے. کیوں؟ ہم اپنی سیلف رسپیکٹ کیوں کمپرومائز کریں کسی کے آگے؟ لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ایک پوسٹ، ایک رسپانسبلٹی دے رہا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام 4 وجوہات بیان کر رہے ہیں کہ وہ کیوں ڈر رہے ہیں یہ رسپانسبلٹی لیتے ہوئے. تو موسیٰ علیہ السلام کو کیا پتہ نہیں تھا کہ اللہ کو آلریڈی پتہ ہے سارا کچھ؟ ہاں پتہ تھا نا، آف کورس ان کو پتہ تھا کہ اللہ کو پتہ ہے. تو یہ دراصل دعا ہے ان کی، اپنا حال بیان کر رہے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے. ہم یہ پہلے بھی بات کر چکے ہیں، دعا ایک تو کیسی ہوتی ہے کہ جو چاہیے ایگزیکٹلی انسان وہ مانگے. جو ہم نے کہاں پڑھا تھا سورہ طٰہٰ میں، کیا پڑھا تھا وہاں پہ؟ ایگزیکٹلی وہ مانگا موسیٰ علیہ السلام نے جو ان کو چاہیے تھا. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی.
وجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی، ہاں وہ ساری دعا ہم نے وہاں پڑھ لی. تو وہی چیز ہے، آپ دیکھیں کہ وہاں انہوں نے بالکل اس کو ایکسپریس کر دیا جو ان کو چاہیے تھا. اور یہاں امپلائی کر رہے ہیں، صرف اپنا حال بیان کر رہے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ بچہ آ کر ماں سے کہتا ہے ماں بھوک لگی ہے. ایک بچہ کہتا ہے ماں کھانا دو مجھ کو. تو ایک اگر آپ ماں ہیں، آپ کو زیادہ پیار کس پر آئے گا؟ وہ جو کہہ رہا ہے کہ اماں بھوک لگ رہی ہے، اماں درد ہو رہا ہے مجھ کو. ایک بچہ کہتا ہے اماں بینڈیڈ لگائیں. اچھا آپ تو دیکھیں بچے کیا کرتے ہیں، اتنی سی بھی کوئی ان کو کھرچ لگ جائے نا، پہلے آ کے اپنا ہاتھ دکھائیں گے آپ کو، انتہائی مظلومیت سے. وہی دل پگھل جائے انسان کا. ٹھیک ہے، ہم خود ہی کہیں اچھا میں بینڈیڈ لگاتی ہوں، میں پیار کرتی ہوں اس کے اوپر، نہیں ابھی ٹھیک ہو جائے گا، ہم تسلیاں دیں. تو موسیٰ علیہ السلام تسلی چاہ رہے ہیں. یہ انسانی نیڈ ہے، ہماری کریونگ ہے. ہم چاہتے ہیں کوئی ہمیں کام ڈاؤن کر دے، کوئی ہمیں کانفیڈنس دلا دے، کوئی کہے کہ نہیں ایوری تھنگ ول بی فائن، سب ٹھیک ہو جائے گا، ڈونٹ وری، ہو جائے گا. اور یہ دراصل دعا ہے ان کی، صرف اپنا حال بیان کر دینا ہی جو ہے وہ دعا ہے. تو انہوں نے 4 چیزیں جن کا جو انسیکیورٹیز ان کے اندر تھیں. اچھا ہر انسان میں انسیکیورٹی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے نا. بعض دفعہ یہ انسیکیورٹیز انسان کے اندر ایک نروسنس بھی پیدا کر دیتی ہیں، انڈر کانفیڈنٹ کر دیتی ہیں. انڈر کانفیڈنس کیا کرتا ہے؟ انڈر کانفیڈنس اعتماد کی کمی یہ کام کرتی ہے کہ جو انسان کے اندر صلاحیتیں ہیں ہم ان کو پہچان نہیں پاتے ایٹ ٹائمز. تو اب دیکھیں، اب یہ 4 باتیں کیا کہیں. نمبر 1 نوئنگ فرعون، جو اس کا حال تھا فرعون بینگ فرعون، وہ تو جھٹلا دے گا، اس کو کنونس کرنا آسان کام نہیں. پھر کہا میرا دل بڑا گھٹ رہا ہے، دل بند ہو رہا ہے میرا. اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ آپ سے کہتا ہے کہ فرعون کو جا کے بتاؤ دل گھٹتا کہ نہیں گھٹتا، 100% گھٹتا میرا اور آپ کا دل. تو یہ رسولوں کی اللہ انسانیت کیسے بتاتا ہے ہم کو کہ وہ فرشتے نہیں تھے، تم ہی جیسے انسان تھے. ہاں ایگزیکٹلی مجھے آپ جیسے انسان نہیں تھے، لیکن انسان تھے کہ نہیں؟ سیم مٹیریل، سیم ایموشنز، سیم ہارمونز، سیم نیڈز، انسیکیورٹیز، سیم ایشوز، سائیکولوجیکل فزیکل، وہی ایشوز جو میرے آپ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. تو جب وہ قابو پا سکتے ہیں اللہ کی مدد سے تو تم کیوں نہیں پا سکتے؟ جب وہ اپنے وقت کے فرعون کے سامنے کھڑے ہو کر بات کر سکتے ہیں تو تم کیوں نہیں کر سکتے؟ اپنے آپ کو کیوں دیکھتے ہو؟ اس ہستی کو دیکھو نا جس نے ذمہ داری دی ہے، وہ تھامے گا، وہ سنبھالے گا. تو کہہ رہے ہیں کہ بھئی میرا تو دل بڑا گھٹ رہا ہے، یضیق صدری. اچھا دل کب گھٹتا ہے انسان کا؟ ایک تو یہ کہ جب انسان کے اندر مستقبل کے اننون ہونے کا خوف آتا ہے کہ بھئی نتیجہ پتہ نہیں کیا نکلے گا اس کا، پلس جب انسان کو طریقہ نہیں آتا تب بھی دل گھٹتا ہے کہ بھئی کیسے کروں، کیا کروں، سمجھ نہیں آ رہا. تو یہ ساری چیزیں جن کا تھا ان کے اوپر طاری تھی، ان کا دل گھٹ رہا تھا. اور پھر کہا کہ آپ ہارون کو بھی میرا ساتھی بنا دیں. یعنی یہاں یہ مطلب نہیں ہے کہ میں رسول نہیں بن رہا اور آپ ہارون کو بنا دیں، یہ بات نہیں ہے جو یہاں پر کی جا رہی ہے. بائبل کا بالکل بیان مختلف آتا ہے. بائبل کہتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے قوم فرعون کی تکذیب کا خوف اور اپنی زبان کے کند ہونے کا عذر پیش کر کے منصب قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا. یہ بائبل میں لکھا ہے. اور کہا تھا اے خداوند میں تیری منت کرتا ہوں کسی اور کے ہاتھ سے تو چاہے یہ پیغام بھیج دے. پھر اللہ تعالیٰ نے ہارون علیہ السلام کو اپنی طرف سے ان کا مددگار مقرر کیا. یعنی کہ دعا کا ذکر نہیں آتا بائبل میں کہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی، اللہ نے کہا. اور پھر یہ بھی آتا ہے کہ بہت بحث چلتی رہی، اللہ کہتے ہیں میں تجھ کو ہی رسول بنا کر بھیجوں گا، موسیٰ انکاری کرتے چلے گئے، بالآخر خدا کر کے وہ مانے جب اللہ نے کہا کہ اچھا ہارون تمہارے ساتھ جائے گا. دیکھیں یہ بات نہیں ہے یہاں پہ، بات یہ ہے یہاں پہ کہ انہوں نے کہا کہ ہارون کو میرا ساتھی بنا دے. کہاں سے پتہ چلا ہمیں؟ سورہ طٰہٰ سے. انہوں نے خود مانگا تھا نا. اور کئی مقامات پہ بھی یہ بات آئی ہے کہ انہوں نے خود دعا کی تھی. تو ہمیں پورا کانٹیکسٹ دیکھنا ہوگا. ایک موضوع پر ہمیں کوئی فیصلہ کرنا ہے تو اس موضوع سے متعلق قرآن میں جہاں جہاں آیات آئی ہیں ان سب کو جمع کرنا ہوگا. اور پھر بتایا کہ قبطی کا قتل ناحق بھی ہو گیا ہے.
پہ بہترین طریقے سے اپنا کیس پیش کیا اور ہارون علیہ السلام کو مددگار کے طور پہ مانگا. اچھا وہ کیا سمجھ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام اپنے بارے میں کہ ولا ینطلق لسانی، کہ میری زبان بہت زیادہ اچھی نہیں چلتی، نہیں کہ بہت میں اوریٹر ڈیبیٹر نہیں ہوں. یہ ان کی عاجزی تھی. بعض دفعہ انسان خود اپنی صلاحیت کو نہیں پہچان پاتا، اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتا ہے، اور جب ذمہ داری پڑتی ہے دبی صلاحیت ابھر آتی ہے، انسیکیورٹی دور ہو جاتی ہے بعض دفعہ صرف ذمہ داری کی وجہ سے. ہم خود اپنے آپ کو پہچان نہیں پا رہے ہوتے، ذمہ داری پڑتی ہے تو انسان کے اندر کانفیڈنس آتا ہے کہ اچھا میں یہ بھی کر سکتا ہوں. تو اب اللہ تعالیٰ نے ساری بات سنی اور اللہ تعالیٰ نے تسلی دی. رب ہے نا، جیسے کہ کیا کوئی ماں خیال کرے گی جو ہمارا رب خیال کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال کلا، اللہ نے فرمایا ہرگز نہیں، فاذهبا بآیاتنا، تم دونوں جاؤ ہماری نشانیاں لے کر، انا معکم مستمعون، ہم تمہارے ساتھ سنتے رہیں گے. فاتیا فرعون، فرعون کے پاس جاؤ، فقولا، اور تم دونوں کہو انا رسول رب العالمین، ہم رب العالمین کی طرف سے آئے ہیں، ہم رب العالمین کے رسول بن کر آئے ہیں. اور کیوں آئے ہیں؟ مشن کیا ہے ہمارا؟ ان ارسل معنا بنی اسرائیل، کہ تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دے. اچھا اب گئے اور کام شروع کر دیا اپنا. تو ہمیں کیا پتہ چلا اب تک؟ آپ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب ہم سے کوئی کہتا ہے کہ تم جا کے بتاؤ، یعنی ہم بیسکلی کیا کہہ رہے ہیں یہاں؟ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ درس دینے جاؤ، تم فرعون کے محل میں جا کے تم آج درس دینا، آج یہ واٹ ایور، رائٹ. جب ہم خواتین سے کوئی کہتا ہے کہ جائیں جا کے درس دیں، گڈ اولڈ ڈیز میں جب کووڈ نہیں تھا، تو کیا ڈر ہوتا ہے انسان کو؟ ڈر یہ لگتا ہے کہ نہیں مجھ میں تو اعتماد نہیں ہے، یہی ہوتا ہے نا، میں بول نہیں سکتی. تو پتہ یہ چلا ہمیں کہ تبلیغ کا کام کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ انتہائی کانفیڈنس ہو انسان کے اندر، بہت دل چاہ رہا ہو. یہ لگ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کو ایگرنس نظر آئی ہے آپ کو اس کے اندر کہ بے حد ایگر ہیں، کہتے ہیں ہاں ہاں آف کورس آئی ایم فل آف ایکسائٹمنٹ، آف کورس آئی ول گو اینڈ ٹیل فرعون. ایسا لگا ہمیں؟ نہیں. کتنی ریلیکٹنس ہے نا، کتنے ریسیٹنٹ ہیں، ان کو نہیں جانا. تو کوئی ضروری نہیں کہ تبلیغ کے کام کے لیے بہت پر اعتماد شخصیت ہو، بہت کام کرنے کا دل چاہ رہا ہو، یا انتہائی فصیح اور بلیغ ہوں اور الفاظ کے خزانے پر پورا قابو ہو، اور ایسی پوری جو ہے وہ تھیسورس حفظ کری بھی ہو انہوں نے، اوریٹر ڈیبیٹر ہوں. ہرگز نہیں، کوئی ضروری نہیں. بات ساری کیا ہے کہ جو اللہ کی خاطر ذمہ داری اٹھاتے ہیں، اور اللہ جب کسی کو اپنے کام کے لیے منتخب کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو تنہا نہیں چھوڑتا، اللہ اس کو طریقہ سکھا دیتا ہے. اور مشن کا ایک پہلو بتایا کہ آپ کا جو مشن ہے اٹ از لبریشن آف دا پیپل آف اسرائیل، بنی اسرائیل کو لبریٹ کرنا، یہ آپ کا ایک کام ہوگا. اس مقام پر یہ ذمہ داری آئی ہے. دوسرے مقامات پر دوسری ذمہ داری کا ذکر آیا ہے کہ اذهب الى فرعون انه طغى، یہ سب کچھ آیا ہے. تو ایک اور کیا ذمہ داری تھی موسیٰ علیہ السلام کی؟ وہ تھی فرعون کو توحید کی دعوت دینا. وہ اس کا یہاں ذکر نہیں ہے، بس کیا کہا یہاں پر کہ جا کے اس سے کہو ان ارسل معنا بنی اسرائیل، کہ تم بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دو. اچھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ منظر چینج ہو رہا ہے، یعنی اب سب کچھ ہو گیا. اب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام آ گئے، اور فرعون کو جو کچھ اللہ نے کہا وہ سارا فرعون کو بتا دیا، ٹھیک، کہ تم اس کو جانے دو، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دو. اب فرعون نے سنا، قال، اب اس کا ریئیکشن دیکھیں کیسے بات کو کہاں سے کہاں لے گیا. اور یہ آپ کو پتہ ہے یہ بڑی ایک چلاکی ہوتی ہے نیگوسیشن وغیرہ کرنے میں بھی. وہ کہتے ہیں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے، سب سے امپورٹنٹ تقاضا اگر تمہارا اوپوننٹ کر رہا ہے اس کو ٹوٹلی اگنور کر دو، ٹھیک ہے، اور ایک ان امپورٹنٹ بات میں لوگوں کو الجھا دو. تو وہ جو ان امپورٹنٹ بات ہوگی، جو غیر اہم بات ہوگی، وہ سب سے اہم بن جائے گی، اور جو اہم ترین آگے سے مطالبہ آ رہا ہے وہ کہیں گم ہو کے رہ جائے گا. تو قال، اس نے کہا فرعون نے، ساری بات اگنور کر دی،
الم نربک فینا ولیدا. اب طریقہ دیکھیں نا. اچھا پھر موسیٰ دیٹس یو موسیٰ, او آئی سی, تم وہی نہیں ہو جس کو کہ ہم نے چھوٹا سا بچہ سا پالا تھا. وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ, اور تو نے اپنی عمر کے کئی سال ہمارے ہاں گزار دیے تھے. یہ دیکھیں ایک دم اس نے what he tried to do, turn the tables on موسیٰ, کہ موسیٰ تو اپنی حیثیت تو دیکھو, who are you to talk to me. فرعون نے سب سے پہلے ان کو امبیرس کرنے کی کوشش کی, اور ڈاکٹر اسرار نے ایک فریز استعمال کیا. اب دیکھیں ایسی باتیں نعوذ باللہ اللہ نہ کرے ہم اپنے رسولوں اپنے نبیوں کی کبھی بھی اہمیت کو یا مقام یا عزت کو کم کرنے کی کوشش کریں. لیکن جو قرآن جو فرعون کا انداز بتا رہا ہے نا, اگر ہم اس کو اپنے اردو محاورے میں ہم ٹرانسلیٹ کریں, ہم نے تو لفظی ترجمہ کیا, اردو محاورے میں بنے گا موسیٰ تم وہی نہیں ہو جو ہماری ٹکڑوں پہ پلے تھے. سمجھ آئی آپ کو بات؟ یہ انداز ہے کہنے کا کہ ہمارا کھا کے ہمارے منہ آ رہے ہو تم. یہ طریقہ تھا اس کا بات کرنے کا, ڈیگریڈ کر دینا. اور یہ کم ظرف لوگوں کی خاص نشانی ہوتی ہے کہ جیسے ہی موڈ خراب ہوتا ہے فوراً احسان جتانے لگتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اس کم ظرفی سے اپنی پناہ میں رکھے. آپ نے کسی پر احسان کیا تو یاد رکھیں کہ اللہ کا احسان کہ اس نے احسان کی توفیق دی. کبھی کسی کو کھلا دیا, پلا دیا, کچھ دے دیا, کچھ برداشت صبر کا سیکھا کر لیا, اللہ قبول کرے. اور اعلیٰ ظرفی بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی. خود انسان کے اپنے لیے بہت پرسکون کرنے والی چیز ہے, اور اعلیٰ ظرف لوگوں میں جب انسان رہتا ہے وہ بھی بہت پرسکون کرتا ہے اس کو. اللہ سے دعا کریں اللہ میں اعلیٰ ظرفوں سے پالا پڑے ہمارا, اللہ ہمارا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کر دے. اور اس کا ظرف دیکھیں, تخت پر بیٹھ کے اور سونا چاندی میں اپنے آپ کو پورا کور کر کے اعلیٰ ظرفی نہیں آتی. اعلیٰ ظرفی خریدی نہیں جا سکتی, یہ پوزیشن سے نہیں آتی, پوسٹ سے نہیں آتی, یہ تو ان بلٹ ہوتی ہے. اللہ کی طرف سے تحفہ ہے, اللہ کی طرف سے ایک دین ہے جو اللہ دیتا ہے. لیکن کتنا گھٹیا تھا. تو ایمان بناتا ہے اعلیٰ ظرف انسان کو, سچی بات ہے. تو اس نے ان کو خوب امبیرس کرنے کی کوشش کری کہ تم وہی نہیں ہو جس کو ہم نے بچہ سا پالا تھا, اور تم نے ہمارے پاس اتنی اپنی عمر کے کئی سال گزار دیے. وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ, اور اس کے بعد کر گیا جو کچھ کے کر گیا, اور تو بڑا احسان فراموش آدمی ہے. اس نے چاہا ان کی شخصیت کو کچل دے, ان کو شرمندہ کرے, اور ایک طرح کی ویل تھریٹ بھی اس نے دی ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ قتل تم نے کیا تھا. تو ایک ہی انداز میں احسان اور دھمکی, دونوں چیزیں. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیچے سے ایک ڈھکنا کھول کے فرعون کی شخصیت دکھا دی کہ خوبصورت لباس سے خوبصورت شخصیت نہیں بنتی, خوبصورت کردار نہیں بن جاتا. شرمندہ کرنا چاہا, ڈرانا چاہا موسیٰ علیہ السلام کو. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر فرعون میں عدل کی صفت ہوتی تو وہ سوچتا کہ میں جو کہہ رہا ہوں اس سے موسیٰ سے کہ نربک فینا, کہ ہم نے پالا تجھ کو, تو کیا فرعون کو یہ نہیں پتا کہ رب نے فرعون کو پالا ہے؟ جتنا موسیٰ پر اس نے احسان کیا اس سے کہیں زیادہ احسان رب نے فرعون پر کیا ہوا ہے. نہیں, تو یہ ہوتا ہے کم ظرف لوگوں کا, ان کو اپنے احسان یاد رہتے ہیں, اور جو دوسروں کے احسان ہوتے ہیں وہ کبھی بھی نہیں یاد رہتے, نیور. ہمیشہ دے آلویز پلے کہ ہم کو تو شارٹ اینڈ آف دا اسٹک ملی ہے, ہم نے سب کے ساتھ بہت کیا اور کسی نے ہمارے احسانات کا بدلہ نہیں دیا. اور جو دوسروں نے تم پہ احسانات کیے تو وہ تھوڑی یاد رہتے ہیں. تو اگر بتائیں, اگر اس کو اللہ کے احسان یاد رہتے تو کم ظرف بنتا ہے کہ اعلیٰ ظرف؟ اعلیٰ ظرف بنتا. تو کبھی شیطان کم ظرفی ڈالے نا ہمارے اندر کہ تم بتاؤ ذرا کہ میں نے تو یہ کیا, میں نے تو یہ کیا, تو یاد رکھو کہ اللہ نے کیا کیا دیا ہے تم کو. بس انسان انشاءاللہ اعلیٰ ظرف ہو جائے گا. تو کہا کہ اچھا تو کر گیا جو تو کر گیا. دیکھا آپ نے نہیں, کس نے اس کو ایک ویپن اپنے پاس رکھا ہوا ہے کہ ابھی بتا نہیں رہا, اگر بتایا تو دیکھنا تم کیا گد بنتی ہے تمہاری. تو آگے سے موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا, انہوں نے فرمایا, قال, موسیٰ علیہ السلام نے کہا, فعلتها اذا وانا من الضالین,
اس وقت میں وہ کام نادانستگی میں کر گیا تھا. یعنی ضالین کیا ہے؟ نادانستگی، یعنی کہ ڈیلیبریٹلی نہیں کیا تھا. ففررت منکم لما خفتکم فوہب لی ربی حکما وجعلنی من المرسلین. پھر میں تمہارے خوف سے بھاگ گیا، اس کے بعد میرے رب نے مجھ کو حکم عطا کیا اور مجھے رسولوں میں شامل فرمایا. تب یہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو جواب دیا اور کہا کہ ہاں بالکل مجھ سے وہ کام ہوا. کنفیس کر لیا انہوں نے کہ ہاں میری غلطی ہے. اس سے ہمیں اور کیا سبق ملا؟ اچھا، ہم بھی جب اپنی طرف سے علم آنے کے بعد، اللہ سے دعا کرنے کے بعد، اللہ کی توفیق سے اپنی پرانی غلطیوں سے رجوع کر لیتے ہیں اینڈ وی ٹرائی ٹو ٹرن اوور اے نیو لیف، اور ہم اپنے آپ کو بہتر کرتے ہیں، اور جب لوگوں کو بتاتے ہیں کہ غیبت نہیں کرو، ہاں، تو آگے سے جواب کیا ملتا ہے؟ خود تو بہت کیا کرتی تھی ایک زمانے میں. یہی ہوتا ہے نا. تو ایگزیکٹلی وہی طریقہ ہے. جب کوئی کہے نا کہ تم خود بھی تو غیبت کرتی تھیں، یاد ہے؟ ہم کہیں کہ بھئی فحاشی کی اور کے مناظر مت دیکھو، یہ ساری فلمیں وغیرہ مت دیکھو، کہیں گے یاد نہیں ہم سب مل کے فلم دیکھنے جاتے تھے، رائٹ؟ تو کیا کہیں گے؟ کہیں گے مان لیں، کہیں گے ہاں ہاں آف کورس میں کرتی تھی، مجھے پتہ نہیں تھا نا کہ گناہ ہے، مجھے معلوم نہیں تھا، یا اگر پتہ بھی تھا کہ گناہ ہے تو مجھ کو اس کا انجام نہیں پتہ تھا کہ اس گناہ کا انجام کتنا بھیانک ہے. تو مان لیا موسیٰ علیہ السلام نے کہ ہاں آف کورس مجھ سے مسٹیک ہوئی، ان انٹینشنل مرڈر تھا. اور کہا کہ ففررت منکم لما خفتکم، اور میں بھاگ گیا تھا تم سے جب مجھے ڈر لگا تھا تم سے. تو ڈرتا کس سے انسان؟ ظالم سے. یہ بھی بتا دی انہوں نے، فرعون کی بات فرعون پہ الٹ دی کہ تم سے انصاف کی امید ہی نہیں تھی مجھ کو کہ تم میرا کیس جو ہے وہ جسٹس کے ساتھ ڈیل کرو گے، اس لیے مجھ کو مصر چھوڑنا پڑا. اور اب میں اللہ کی طرف سے رسول بن کر آیا ہوں، اور اس نے مجھ کو حکم دیا ہے، یعنی قوت فیصلہ دی ہے کہ جس میں کہ عدل ہو، ظلم نہ ہو. ٹھیک ہے، اتنی بات کلیئر کر دی. اب پہلی بات جو ہے وہ اس کا ذکر کر رہے ہیں. فرمایا وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَدتَّ بَنِي إِسْرَائِيل. رہا تیرا احسان جو تو نے مجھ پر جتلایا، تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا تھا. کہ سوچو کہ آخر تم جو احسان کا ذکر کر رہے ہو مجھ سے میرے اوپر کہ ہم نے تم کو پالا، تو تم ذرا یہ تو سوچو نا، بیٹھ کے کنٹمپلیٹ تو کرو، ذرا انالیسس تو کرو کہ تم نے مجھ کو کیوں پالا. کیا ضرورت پیش آئی تھی تم کو پالنے کی؟ تم نے مجھے کیوں پالا تھا؟ میری ماں نے پالنے میں ڈال کر دریا کے حوالے مجھ کو کیوں کیا تھا؟ سوچو نا تم ذرا. وجہ یہ ہے کہ تم نے ظلم اور قتل غارت گری کا بازار گرم کیا ہوا تھا. تو جس طرح تم نے ایک بنی اسرائیل کے بچے کو بچایا، اس پر تم کو ناز ہے، اسی طرح اب میں بنی اسرائیل کو بچانے آیا ہوں تمہارے ظلم سے. تمہارے ظلم کی وجہ سے مجھے اپنی ماں سے الگ ہونا پڑا، وہ تم کو یاد نہیں؟ اب میں تمہارے ظلم سے بنی اسرائیل کو بھی نجات دلوانے آیا ہوں. جو کام تم نے کیا، احسان جتا رہے ہو نا تم کہ ہم نے تم کو پالا تھا، جو کام تم نے کیا ایگزیکٹلی وہی کام میں کرنے آیا ہوں، لیکن آن اے بگر اسکیل، بڑے پیمانے کے اوپر. تم نے مجھ کو پالا، تم نے مجھ کو بچایا، اب میں بنی اسرائیل کو بچانے آیا ہوں. اب تو فرعون سٹپٹا گیا، پریشان ہو گیا. اب اسٹریٹجی بدلی اس نے. کہنے لگا، آیت نمبر 23 اور 24 کی ہم بات کرتے ہیں. قال فرعون وما رب العالمین. فرعون نے کہا اور یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ کہیں آتا ہے من کہا تھا اس نے، کہیں آتا ہے ماں. یہ ماں میں آپ دیکھیں اس کا ایروگنس جو ہے جس طرح ٹپک رہا ہے. من بھی نہیں کہہ رہا، ماں کہہ رہے. یہ ماں، یہ رب العالمین کیا ہے؟ کوئی نان لیونگ تھنگس کے لیے ماں استعمال ہوتا ہے، اور ان کے یہاں نان لیونگ تھنگس کو خدا بنایا بھی گیا تھا. سورج ظاہر نان لیونگ ہے نا، اس کو انہوں نے خدا بنا لیا تھا، رب بنا لیا تھا اپنا. تو یہ ماں کہہ کے ایک حقارت بھی ہے اس کے اندر کہ یہ کیا ان اینیمیٹ آبجیکٹ ہے کوئی جس کی تم پرستش کر رہے ہو، جس کو تم کہتے ہو کہ یہ رب ہے. تو جواب دیا موسیٰ علیہ السلام نے، قال رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین. کہ آسمانوں اور زمین کا رب ہے اور ان سب چیزوں کا رب جو آسمان اور زمین کے درمیان ہیں، اگر تم یقین لانے والے ہو. تو بہترین تعارف کروا دیا موسیٰ علیہ السلام نے. اب دیکھیں کوئی فلسفی نہیں،
کوئی دور کی کوڑیاں لے کر نہیں آئے، سمپل چیز جو ارد گرد تھی وہ دکھا دی کہ جس سے کہ پتہ چل جائے فرعون کو کہ اصل رب کی کیا قدرت ہے، اور وہ خود رب کہلوانے کا ہرگز مستحق نہیں۔ کون ہے اصل رب؟ صرف مصر پر حکومت نہیں ہے، ساری کائنات پر ہے۔ اور کہا یقین کرنا ہے، چاروں طرف کو تم اللہ کے اقتدار کی نشانیوں کو دیکھ لو۔ ایک بادشاہ سمجھ سکتا ہے دوسرے بادشاہ کی قدرت کو، تو فرعون تو بہت بڑا بادشاہ ہے نا، اب مالک الملک کی حقیقت کو دیکھ لے، سمجھ جا، اس کے اقتدار کو دیکھ لے، ایز کلیئر ایز ڈے۔ تو یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ ان کنتم مومنین، یہ نہیں کہا کہ تم ایمان والے ہو تو دیکھو، کہا موقنین، یقین کی بات ہے کہ انڈینائبل پروف ہر طرف بکھرے ہوئے ہیں، ناقابل تردید حقائق تمہارے سامنے موجود ہیں اللہ کے حق، اللہ کے ایک ہونے کی اور اللہ کے رب ہونے کی۔ اب اس کا بھی کوئی جواب نہ سوچا اس کو، فرعون کو۔ قال لمن حولہ الا تستمعون، فرعون نے اپنے ارد گرد کے لوگوں سے کہا کیا تم سنتے ہو؟ کس نے کیوں کہا یہ؟ اس نے کیا مطلب ہے یہ کہنے کا اس کے کہ غور سے سنو یا تعریف کرو موسیٰ کی؟ یہ اچھا پھر اردو محاورے میں کوئی بات کرتا ہے نا تو ایک خاص چہرے کے تاثر کے ساتھ ہم کہتے ہیں نا لو اور سنو ان کی باتیں، یہ سمجھ آئے آپ کو؟ یہ باڈی لینگویج ساتھ ساتھ لے کے، اس کا آنکھوں کا انداز، اس کے گردن ہلانے کا طریقہ، اس کے چہرے کے اوپر ایکسپریشن، دیٹ ڈسڈین، دیٹ ایروگنس، وہ تمسخر، یہ مذاق کے طور پہ کہہ رہے الا تستمعون، سن رہے ہو باتیں؟ تو یہ استہزاء کا ٹول تھا۔ جن کے پاس دلائل نہیں ہوتے وہ کسی کی بات کو رد کرنے کے لیے بدتمیزی کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں۔ مومن کبھی بدتمیز نہیں ہوتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ذرا سی بھی بدتمیزی نہیں کری، جو اس کا مقام تھا اس کے لحاظ سے بات کر رہے ہیں، وہ بادشاہ تھا۔ بہرحال ہمارا دین ہم کو یہ سکھاتا ہے کہ لوگوں کا مقام دیکھ کر ان کے منازل یعنی ان کے مرتبے کے حساب سے ان سے ڈیل کرنا چاہیے، ان سے بات کرنی چاہیے، یہ ہمارا دین ہے۔ ایک ہی برش سے سب کو نہیں پینٹ کرتا کہ چپڑاسی سے جیسے بات کرتے ہیں ویسی سی او سے بات کریں گے، نہیں۔ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے ایک مقام دیا ہے، جن کے پاس اتھارٹی ہے، جن کے پاس کوئی پوزیشن ہے، کوئی پاور ہے، ان سے عزت کے ساتھ بات کرنی چاہیے۔ یہ اللہ نے ہمیں طریقہ سکھایا ہے۔ کیا کہا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ سورۃ طٰہٰ کو یاد کریں کہ کہا تھا کہ اذهبا الی فرعون، موسیٰ اور ہارون جاؤ فرعون کی طرف، اور کیا کہا تھا؟ فقولا لہ قولا لینا، فرعون سے نرمی سے بات کرنا، اس کو اریٹیٹ نہیں کرنا زیادہ، ڈونٹ پش ہم اگینسٹ دا وال، ڈونٹ انسلٹ ہم، ڈونٹ انجر ہز ایگو، یہ سب اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیا تھا، بتا دیا تھا۔ تو جن کے پاس دلائل ہوتے ہیں ان کو روڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی، جن کے پاس دلائل نہیں ہوتے وہ کسی کی بات کو رد کرنے کے لیے پھر وہ استہزاء کا سہارا لیتے ہیں، تمسخر کا سہارا لیتے ہیں، ٹو میک فن آف سم ون۔ چاہ رہا تھا اچھا اب یہ اس کو لگ رہا ہوگا کہ موسیٰ کی بات کا، اور دیکھیں نا بات کو ہم بات پیش کرنے والی کی شخصیت سے جدا تو نہیں کر سکتے۔ ایک پرسنالٹی تھی موسیٰ علیہ السلام کی، شہزادوں کی طرح وہ پلے ہوئے تھے، بڑے بہادر تھے، سب کچھ تھا۔ انہوں نے آ کے اپنی بات شروع کری، ان کی اگلی پچھلی ہسٹری پتہ تھی لوگوں کو کہ کیسے انسان ہیں، کتنے زبردست یہ انسان ہیں، کتنے سچے، کتنے اچھے ہیں۔ درباریوں پہ اثر ہوتا دیکھ رہا ہوگا، تو کہا کہ ذرا اثر کو میں کم کرتا ہوں، ذرا ڈسپیٹ کرتا ہوں چیز کو۔ تو کہا کہ سن رہے ہو ان کی باتیں، یعنی زیادہ سیریسلی مت لینا، پتہ نہیں کیا عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں۔ تو بیچ انٹرپٹ کیا موسیٰ علیہ السلام کو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کوئی پرواہ نہیں کری۔ قال ربکم ورب آبائکم الاولین، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تمہارا رب بھی ہے اور تمہارے ان آباء و اجداد کا رب بھی ہے جو کہ گزر چکے۔ اس انٹرپشن کو بالکل اگنور کر دیا موسیٰ علیہ السلام نے، اپنی بات جاری رکھی۔ تو مبلغ کو کبھی بھی تبلیغ کرنے والوں کے سامنے، کبھی بھی ان لوگوں کے سامنے جن کو تبلیغ کی جا رہی ہے نروس نہیں ہونا چاہیے، انڈر کانفیڈنٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا یہ بتائیں قال ربکم و رب آبائکم الاولین، اس میں کوئی راکٹ سائنس ہے؟ کوئی بہت ہی گہری گہری باتیں ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے، آسان سیدھی سادی سلیس زبان میں انہوں نے پیغام سامنے رکھ دیا۔ اللہ سے کہا تھا نا واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی گریں کھول دے، یفقہوا قولی، وہ میری بات سمجھیں۔ اللہ نے زبان کی گریں کھول دی۔
ایسے انسٹنٹینیسلی اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کری تھی موسیٰ علیہ السلام کی. کتنی سمپل بات کر رہے ہیں. اور میں کو سچ بتاؤں, جتنی سادی بات کی جاتی ہے نا, تبلیغ اتنی مؤثر ہوتی ہے, اتنی افیکٹو ہوتی ہے. تو نہ صرف یہ کہا کہ فرعون تو رب نہیں, تیرا رب اللہ ہے, بلکہ آباء پرستی پر بھی ضرب لگا دی کہ کوئی پینل آف گاڈز نہیں ہے, کوئی بورڈ آف گاڈز نہیں بیٹھا ہوا, تمہارے باپ دادا کا بھی رب اللہ ہی ہے, وہی ہے. اب دیکھیں, اب جو فرعون ہے یہ ڈیسپریٹ سے ڈیسپریٹ ہو رہا ہے, اور ذرا اپنا حملہ یہ بھی تھوڑا انکریز کر رہا ہے, ایک نوچ اور اوپر. اب اس کا حملہ شدت اختیار کر رہا ہے. اپنے مرے ہوئے آباء و اجداد کو, یہ جو ہوا کرتے تھے فرعونی اور مشرک مذاہب میں بھی یہ چیز ہے, اپنے مرے ہوئے آباء و اجداد کو بڑا طاقتور سمجھتے تھے, ان کی بڑی عزت کرتے تھے. ان کا خیال تھا کہ اگر ہم نے اپنے آباء و اجداد کی تعظیم میں کمی کری, ہماری قسمت بگاڑ دیں گے. اور آپ دیکھتے ہیں یہ انسیسٹر ورشپ, یہ جاپنیز کلچر میں, چائنیز کلچر میں, اس فار ایسٹرن ریلیجنس کے اندر بہت زیادہ ان کی اہمیت ہے. اور یہ ایگزیکٹلی یہی مکے والوں کا معاملہ تھا, اپنے آباء و اجداد کو بڑی اہمیت دیا کرتے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام کی جب بے خوفی دیکھی کہ آباء و اجداد کے بارے میں کوئی اس کو یہ خوف نہیں ہے کہ میری قسمت بگاڑ دیں گے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا بھی رب اللہ ہی تھا, کہ اب بزرگوں کو تو یہ مان نہیں رہا, ہمارے آباء و اجداد جو کہ خدائی کا درجہ اختیار کر چکے ہیں, اب ان کا غصہ بھڑکے گا موسیٰ کے اوپر. لٹرلی ہم کہتے ہیں نا کہ سوچا ہوگا اس نے کہ ہی مسٹ بی آؤٹ آف ہز مائنڈ, کیسے یہ بات کہہ رہا ہے. قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون. فرعون نے حاضرین سے کہا تمہارے یہ رسول صاحب جو تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں یہ تو بالکل ہی مجنون لگتے ہیں, پاگل لگ رہے ہیں بالکل. کس قسم کے لوگ ہیں یہ جو ایسی باتیں کر سکتے ہیں؟ موسیٰ کیسی باتیں کر رہے ہیں, پاگل لگتا ہے مجھ کو. تو دیکھا آپ نے یہ روڈنس دیکھی, یہ کافروں کی پہچان ہے. یاد رکھیں مومن روڈ نہیں ہوتا. کیا نہیں ہوتا؟ نمبر 1, احسان نہیں جتاتا. ٹھیک ہے نا. حدیث آتی ہے کہ قیامت کے دن اللہ 3 لوگوں سے بات نہیں کرے گا. 3 لوگوں سے, ماں باپ کے نافرمان سے بات نہیں کرے گا, عادی شرابی سے بات نہیں کرے گا, نمبر 3 احسان جتانے والے سے اللہ بات نہیں کرے گا. اللہ مجھ کو اور آپ کو اپنی پناہ میں رکھے. بعض دفعہ ہم جتانے کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ کرے کبھی اپنے بچوں سے بھی ہم نہ کہا کریں کہ میں نے کیسے پالا, ایسے پالا, ویسے پالا. یہ نہ کہا کریں. کسی پہ احسان نہیں جتانا, اللہ بات نہیں کرے گا ورنہ. اور پھر ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ دوسری چیز اس کی روڈنس. مومن روڈ نہیں ہوتا. ہماری زبان گندے گندے الفاظ نہیں بولتی. یاد رکھیں, اپنی زبان کو نا ستھرا رکھیں. رقیق الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے, گھٹیا الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے. کبھی مذاق میں بھی نہیں کہیں پاگل ہو گئے ہو, دماغ چل گیا ہے تمہارا, ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. اچھا, اپنی زبان کو اچھا رکھیں. اس سے انسان کی پرسنالٹی گریسفل ہوتی ہے, رسپیکٹفل ہوتی ہے. اور ہمیں کیوں بنانا ہے اپنے آپ کو رسپیکٹفل اور گریسفل؟ اس لیے کہ ہم نے اللہ کا کلام اٹھایا ہوا ہے, ہمیں اس کو پیش کرنا ہے. گھٹیا شخصیت کے ساتھ ہم اتنا اعلیٰ کام نہیں کر سکتے. سو وی نیڈ ٹو ریچ اے سرٹن لیول آف ڈگنیٹی. اور عام زبان, عام حالات میں بھی زبان کا خیال رکھیں. اب اس کی زبان دیکھیں. زیادہ تر آپ مجھ کو یہ بتائیں کہ جو گندے الفاظ ہیں یہ کہاں سے سیکھے جاتے ہیں؟ گندی جگہوں سے سیکھے جاتے ہیں نا, گندی صحبت سے سیکھے جاتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں سب کو اس سے محفوظ رکھے. تب یہ کہا کہ مجھے تو لگ رہا ہے کہ جیسے یہ تو بالکل ہی ہی از آؤٹ آف ہز مائنڈ. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا, قال رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون, کہ مشرق اور مغرب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے وہ سب کا رب ہے اگر آپ لوگوں میں ذرا بھی عقل ہے. بالکل موسیٰ علیہ السلام نے اپنے انسیسٹر, اپنے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی دلیل استعمال کری. نمرود بھی لاجواب ہو گیا تھا, اور فرعون خود کو بھی سورج دیوتا کا اوتار کہتا تھا, اور اس کو جانتا تھا اس کے باوجود کہ سورج کے طلوع غروب پر میری کوئی طاقت نہیں. اچھا, جب اس نے کہا نا کہ یہ تو مجھے مجنون لگ رہے ہیں, تو کیا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں میں پاگل نہیں ہوں؟ نہیں, انہوں کوئی صفائی پیش نہیں کری اپنی, بلکہ ان سے کہا ان کنتم تعقلون, تم اپنی عقل کی فکر کرو. اگر تم میں عقل ہے, اگر تم ریشنلی سوچو گے تو سب سمجھ آ جائے گا تم کو. اچھا, آج دیکھیں, آج کے دور میں
کس بنیاد پہ اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں؟ عقل کی بنیاد پہ، سائنس کی بنیاد پہ، ریشنل تھنکنگ کی بنیاد پر، لاجیکل تھنکنگ کی بنیاد پر. حالانکہ قرآن سب کو ہدایت کیا دیتا ہے؟ عقل استعمال کرو، لاجک استعمال کرو، فہم استعمال کرو، تدبر کرو، غور کرو. تعصب کے بغیر تم عقل سے کام لوگے، وہ تم کو گائیڈ کرے گی. اب فرعون دیکھیں، انڈر کانفیڈنٹ کرنے میں ہار گیا، اس کی روڈنس نے فائدہ نہیں دیا، احسان جتانا بیکار ہوا، لاجک میں بھی ہار گیا، ہر چیز میں ناکام ہو گیا. ہر فرنٹ پہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو چپ کرا دیا. اب موسیٰ علیہ السلام کو نروس کرنا چاہ رہا ہے. کہتا ہے قال لئن اتخذت الہا غیری، موسیٰ اگر تو نے میرے علاوہ کسی اور کو معبود بنایا. دیکھیں یہاں تو الہ کہہ رہا ہے اپنے آپ کو، پہلے تو رب ہم نے پڑھا تھا نا، انا ربکم الاعلی، اب الہ بھی کہہ رہا ہے. یعنی عبادت میرے لیے کرو، سجدہ میرے آگے کرو، میرے نام کی قسم کھاؤ. اور وہ جادوگر کھاتے تھے فرعون کے نام کی قسم، بے عزت فرعون کہا تھا انہوں نے، فرعون کی عزت کی قسم. یہی تو رسل شرک فی الالوہیت ہوتا ہے، غیر اللہ کے نام کی قسمیں کھانا، غیر اللہ کے نام کی نیازیں، غیر اللہ کی عبادت کرنا. تو بیسکلی کیا چاہ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام سے کہ بیٹر باؤ ڈاؤن ان فرنٹ آف می، کرو سجدہ مجھ کو، تم میرے نام کی قسم کھاؤ، میرے نام کی نظر نیاز دو. کہا کہ میرے علاوہ کوئی الہ اگر تم نے بنایا، اور رب کیا ہے؟ پالنے والا، کہ سارا کریڈٹ مجھ کو دو کہ میں تم کو کھلاتا ہوں، میں تم کو پلاتا ہوں. نربک فینا ولیدہ کہا تھا نا پیچھے. تو یہ اتنا ڈیپ اس کا شرک تھا فرعون کا، خود کو الہ بھی کہتا تھا، خود کو رب بھی کہتا تھا. کہا کہ میرے علاوہ کسی کو الہ بنایا تم نے، لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ، تو میں تو لازماً تجھ کو ان لوگوں میں شامل کر دوں گا جو قید خانوں میں پڑے سڑ رہے ہیں. اچھا، یہ نہیں کہا کہ تجھ کو میں سجن میں ڈال دوں گا، یہ نہیں کہا کہ I'll put you in a prison، کہا پرزنرز کے ساتھ شامل کر دوں گا. تو مسجونین کہہ کے توجہ کس کی طرف دلا رہا ہے؟ امیجنیشن کس کی طرف لے کے جا رہا ہے؟ ان عبرتناک حالات کی طرف، کنڈیشنز کی طرف جس میں قیدی رکھے جاتے تھے. ہم امیجن کر سکتے ہیں کیسے پرزنرز رہتے ہوں گے. ڈنجنز میں ان کو رکھا جاتا تھا، لائٹ آتی نہیں تھی، کتنوں کو تو لیپرسی ہو جایا کرتی تھی، بھوک پیاس سے سسک سسک کے مر جایا کرتے تھے، کس کس طرح ان کو ٹارچر کیا جاتا تھا. اور فرعون امیجن کریں جو بچوں کو قتل کر سکتا ہے، وہ قیدیوں پر کیا ظلم کے پہاڑ ڈھاتا ہوگا، کتنا سنگ دل ہوگا، کیا کچھ نہیں کرتا ہوگا ان کے ساتھ. تو اس دھمکی کے لیے موسیٰ علیہ السلام پریپیئر ہو کر آئے تھے. اللہ نے پریپیئر کیا تھا نا ان کو. وہ ید بیضا اور عصائے موسیٰ دو چیزیں مشہور ہیں. تو یہ کیا پتہ چلا ہمیں کہ ہمیں اپنی حفاظت اور اپنی پریپریشن کا خیال رکھنا چاہیے کوئی بھی کام کرنے کھڑے ہوں. تو جب اس نے اتنی بڑی دھمکی دی تو قال اولو جئتک بشیء مبین، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگرچہ میں لے آؤں تیرے پاس ایک صریح چیز، کھلی چیز. قال فأتی بہ ان کنت من الصادقین، فرعون نے کہا اچھا تو لے آ اگر تو سچا ہے. تو ان کنت من الصادقین کو دیکھیں کیا کہہ رہا ہے یہ کہ میں تو سچوں کی بات مانتا ہوں. یہ دیکھیں نا ان کی جو ہپوکریسی ہے نا وہ دیکھیں ذرا. اور یہ جو اس نے ایک بچے کو بچانے کا احسان جتایا، یہ آج تک کفار کا طریقہ مسلمانوں کے ساتھ یہی رہا. لاکھوں کو مار ڈالیں گے، ہزاروں کی تعداد میں بم برسا دیں گے، کتنے بچوں کو یتیم کر دیں گے، مائنز لگا لگا کے ان کے ہاتھ پاؤں جو ہے وہ ختم کر دیں گے، لولا لنگڑا ان کو اندھا بہرا کر دیں گے، ماؤں کو مار ڈالیں گے، پلش کریں گے، لوٹیں گے، ریپ کریں گے، اور ایک بچے کو گود میں اٹھا کر ایسی تصویر کھنچائیں گے کہ جیسے انہوں نے تو سب کو سیو کیا ہوا ہے. ان کی محبت، ان کی ہمدردی، یہ دنیا کے آگے یہ امیج دیتے ہیں. پروپیگنڈا یہ ہے. فرعون کا پروپیگنڈا کیا؟ موسیٰ ہم نے تجھے بچایا، ایک بچے کو، اور پیچھے کیا ہو رہا ہے؟ ایٹ دا بیک آف دا کرٹن لاکھوں بنی اسرائیل کے بچوں کا قتل. یہ آج تک کفار کا طریقہ یہی ہے. آن دا فیس آف دا تھنگس دیٹ ڈفرینٹ، اور پردہ اٹھا کے دیکھیں تو ان کا مکروہ چہرہ نظر آ جاتا ہے. عورتوں کے حقوق کا دفاع کرنا، اور جن لوگوں سے انہوں نے ساز باز کی ہوئی تھی
ان کے بارے میں ریکارڈڈ ہے کہ انہوں نے کسی عورت کو کوئی حق نہیں دیا. تو یہاں بھی کیا کہہ رہے ہیں کہ ہاں لاؤ اگر تو سچا ہے, ایسے کہہ رہے کہ دیکھو مجھ سے سچے ہو گئے نا تم, تو میں تمہاری بات مان لوں گا, میں خود بڑا سچا اچھا ہوں اور میں سچوں کی بڑی قدر کرتا ہوں. پکا جھوٹا ہے پتہ ہے ہم کو. موسیٰ علیہ السلام تو معجزہ دکھانے سے پہلے بھی سچ کہہ رہے تھے اور پتہ تھا اس کو سچ کہہ رہے ہیں, تو مان لیا تھا کیا اس نے؟ آف کورس ناٹ, اس کو ماننا ہی نہیں. معجزہ دکھانے سے پہلے بھی موسیٰ سچے تھے, معجزہ دکھانے کے بعد بھی موسیٰ سچے رہیں گے, اینڈ ہی نیو دیٹ. لیکن نہیں, ایک دوسروں کو متاثر کرنے کے لیے ایک ہپوکریٹیکل پروپیگنڈا بھی تو ضروری ہوتا ہے نا, اپنی امیج کو لوگوں کے آگے پیش کرنا, جو ہم آج بھی دنیا کے اندر یہی دیکھ رہے ہیں. اور کتنا ہمارا یوتھ ہے جو دھوکہ کھا جاتا ہے, صرف وہ سرفس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, اپیرنٹ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ ذرا انالیسس نہیں کرتے, ذرا اٹھا کے تو دیکھیں پردہ کے ہو کیا رہا ہے پیچھے. تو جب اس نے کہا تو اللہ تعالیٰ نے پریپیئر کر کے بھیجا, انہوں نے فوراً روحے معجزے دکھا دیے. فَأَلْقَى عَصَاهُ, اس کے زبان سے بات نکلتے ہی موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا. فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ, وہ تو سری اشتہا بن گیا. وَنَزَعَ يَدَهُ, اور اپنا ہاتھ کھینچ کے نکالا. کہاں سے کھینچا؟ یعنی کھینچ, لیکن نزع کا مطلب ہمیں, نزع کا لفظ خود ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ کہیں دبایا ہوا تھا ہاتھ کو. ٹھیک, تو یقیناً اپنی یہ بغل کے اندر دبایا ہوا ہوگا. اور ایک انسان کی پوزیشن ہوتی ہے جب ڈر لگ رہا ہوتا ہے اس کو, یہ تھوڑی سی بھی نروسنس ہوتی ہے تو ہم یوں کر کے پکڑ لیتے ہیں نا اپنے آپ کو ایسے کر کے. تو یہ ان کی نروسنس دور کرنے کا بھی اللہ تعالیٰ نے طریقہ ہو سکتا ہے سکھا دیا ہو. تو سائیکولوجیکلی آپ دیکھیں کیسا ری انفورس کر کے اللہ نے بھیجا تھا موسیٰ علیہ السلام کو, کیسا کانفیڈنس دلایا تھا ان کو کہ آف کورس موسیٰ یو کین ڈو اٹ. تو نفسیاتی طور پر بھی پرسکون کیا ان کو ان کی حوصلہ افزائی کری, اور پھر کانکریٹ میریکلز بھی ان کو دے کر بھیجا, معجزے دیے. تو انہوں نے بغل سے ہاتھ نکالا. فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ, وہ سب دیکھنے والوں کے سامنے چمک رہا تھا. اور یہ بھی ہم یاد رکھیں کہ معجزے ایز اے لاسٹ ریزورٹ دکھائے جاتے تھے, شروع میں نہیں. پہلے باتوں سے سمجھ جائیں, پہلے حق کو پہچان لیں, سچ کو پہچان لیں, سچ کو سنیں اور سچ پیش کرنے والی کی شخصیت کو سامنے رکھیں, دونوں کو میچ کریں. سچ پلس سچ از ایکول ٹو سچ, نور علی نور. لیکن نہیں, نہ ان کو بات ماننی تھی اور نہ بات پیغام لانے والا ان کو اچھا لگ رہا تھا. تو ظاہر ہے پھر تو ظلمات بعضها فوق بعض والی کیفیت بن گئی. ید بیضا بھی دیکھ لیے تو کیا سمجھ آ گئی بات, کچھ نہ سمجھ آئی اس کو. تو یہ دو معجزے پھر انہوں نے اس کے سامنے پیش کر دیے. پھر اب آگے کا رکوع ہے جو کنٹینیو ہوگا مضمون, بیکاز اب دیکھیں یہ بڑا فاسٹ پیس ہے نا اس کا, سورۃ الشعراء کا ڈائلاگز ہیں اور ایک سمجھیں کہ سینز ہیں جو کہ ہمیں دکھائے جا رہے ہیں. تو اب آگے مزید اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے کنٹینیو کیا ہے.